بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 66 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی، افلا تبصرون، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، لہذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ ما انکم تنطقون، جیسا کہ تمہیں بولنے کا یقین ہے، جیسا کہ تم بول رہے ہو یہ بات سچ ہے، اسی طرح یہ بات بھی ایسے ہی سچی ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان خالقیت کا اور شان رازقیت کا ذکر فرمایا ہے، اس کا بیان ہے کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری وفی انفسکم، تمہاری جانوں میں بھی نشانیاں موجود ہیں۔ ان میں غور کرنے سے تمہارے سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اپنی مخلوق میں جو ایسے ایسے تصرفات کرنے والا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ قیامت قائم کرنا اس ذات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے جس کے یہ تصرفات ہیں۔ ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، اور اسی طرح فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیامت کا برپا کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو کچھ وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی ہے۔ تو صاحب روح المعانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں رزق سے مراد بارش ہے، اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور وہ انسانوں کی خوراک یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ اور ما توعدون کے بارے میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ ثواب اور عقاب مراد ہے، یعنی یہ دونوں مقرر ہیں اور مقدر ہیں، یہ دونوں ہو کر رہیں گے، یہ مراد ہے ما توعدون سے۔ آگے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جو فرمایا کہ تمہارے اپنے وجود میں بھی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی ہمارے اوپر نوازشات ہیں، کتنی ہی نعمتیں ہیں۔ یہ ایک تو وہ نعمتیں ہیں جو زمین و آسمان میں ہیں، زمین میں بھی نشانیاں ہیں اس کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، آسمان میں بھی ہیں، اور بیچ میں فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں۔ تو اس پر بھی اگر ہم غور و فکر کریں، جیسا دل اللہ تعالیٰ نے بنایا، جیسے دیگر اعضاء جو ہیں جسم کے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو لہٰذا جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بنانے پر قادر ہے، انسان کے ایک ایک جزء کو، ایک ایک عضو کو بنانے پر قادر ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعضاء کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، انسانی وجود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ ایک ایک جو ہمارا جزء ہے اس کی کارکردگی کو اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ گردے ہیں، ان کی مثال لے لیں تو یہ کتنا زبردست کام کرتے ہیں۔ گردے جیسی مشین دنیا میں سائنس نے کتنی ترقی کر لی، لیکن ایسی مشین کوئی ایجاد نہیں کر سکا جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں لگا رکھی ہے۔ اسی طرح میدا ہے،
جگر ہے، دیگر اعضاء رئیسہ جو ہیں یا دوسرے اعضاء جو ہیں، ان کے اوپر اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی یہ نشانیاں ہیں۔ ایسا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ تو اس انسان کے وجود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتی؟ اگر غور کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بصیرت تمہیں دی گئی ہے، اگر تم اسے استعمال میں لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں غور کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اس کی قدرت پر، اس کی پیدائش پر تمہیں جو ہے وہ پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں اس کی قدرت اور پیدائش پر، اس کے پیدا کرنے پر اور اس کی قدرت پر جو ہے وہ یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں اور یہ چیزیں دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں آسمان سے مراد عالم بالا ہے، مطلب یہ کہ تمہارے رزق کے فیصلے بھی آسمان میں ہوتے ہیں اور تم سے جنت اور جہنم وغیرہ کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وَمَا تُوعَدُونَ، اس کا فیصلہ بھی آسمان ہی میں ہونا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر آسمان سے مراد یہ آسمان نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آسمان سے مراد جو ہے وہ عالم بالا مراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ اسی طرح حق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، جیسے تم باتیں کرتے ہو۔ تمہیں اپنی باتیں کرتے وقت اس بات میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ ہم بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی بہت واضح ہے کہ کسی قسم کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ یہ جو ہے نا واقع ہو کر رہے گا، ما توعدون، یعنی جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو انہو ہے، انہو کی ہو ضمیر کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال آتے ہیں۔ صاحب روح المعانی علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رزق کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی انہو کی ضمیر راجع ہو سکتی ہے کہ یہ سب برحق ہے، اور قرآن کی طرف بھی، یا پھر دین یعنی جزا کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ابتدائی صورت سے لے کر یہاں تک جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ سب جو ہے وہ حق ہے، لیکن اس ضمیر کا جو ہے وہ ثواب اور عقاب کی طرف راجع ہونا یہ زیادہ اوفق اور اظہر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ثواب اور عقاب کی طرف راجع کریں گے۔ ان دونوں کا تعلق چونکہ یوم جزا سے ہے، اس لیے ان کے مراد لینے سے یوم الدین کے واقع ہونے کا تذکرہ جو ہے وہ مزید مؤکد ہو جاتا ہے، اس کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، جس کے وقوع کا مخاطبین انکار کرتے تھے، یعنی کہ جو یوم الدین کے وقوع کا مشرکین مکہ انکار کرتے ہیں، تو اگر ہم اس سے عقاب اور ثواب مراد لیں تو اس کا تعلق یوم الدین سے ہو جائے گا، کیونکہ ثواب اور عقاب یوم الدین جزا کے دن میں ہی ہوگا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ یوم الدین کے واقع ہونے کا، یعنی قیامت کے وقوع کا جو تذکرہ ہے وہ مزید مؤکد ہو جائے گا، مزید پکا ہو جائے گا، کیونکہ مشرکین مکہ اس کے وقوع کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، اس لیے اس کو مزید جو ہے وہ مؤکد کرنے کے لیے ہم اس کو ہو ضمیر کو ثواب اور عقاب کی طرف راجع کریں گے، جس کا تعلق یوم الدین سے ہے، یعنی کہ جزا کے دن کے ساتھ ہے۔ اس سے اس کے وقوع پر جو ہے وہ مزید جو ہے مؤکد استدلال ہو سکے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَفِي الْأَرْضِ مِنَ الْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَالْأَشْجَارِ وَالثَّمَارِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهَا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اس زمین کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ زمین کے اندر نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ مصنف فرماتے ہیں من الجبال والبحار، یعنی پہاڑوں، دریاؤں، درختوں اور پھلوں اور نباتات وغیرہ کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔
آیاتن دلالاتن علی قدرت اللہ تعالی و وحدانیتہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہاری ذات میں بھی آیات نشانیاں ہیں۔ ایضم من مبدأ خلقکم الی منتہاہ وما فی ترکیب خلقکم من العجائب۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تمہاری تخلیق کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک، یعنی کہ تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، تمہارے اپنے وجود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تمہارے جو تخلیق کی ابتدا ہے، مبدا ہے، اس سے لے کر انتہا تک، یعنی پیدائش انسان کی کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گندے لوتھڑے سے جو ہے وہ گندے پانی سے جو ہے وہ انسان کی پیدائش کی اور اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت جو ہے وہ قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ انتہا تک پہنچاتے ہیں۔ وما فی ترکیب خلقکم من العجائب، اور جو تمہاری تخلیق میں عجائبات ہیں، یعنی جو تمہاری تخلیق کے اندر عجیب عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اعضاء رکھے ہیں، عجیب عجیب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حالات سے گزارا ہے، تو یہ جو ہے یہ تمہاری تخلیق کی ترکیب جو ہے اس میں عجائبات ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم اس میں غور نہیں کرتے، کیا تمہیں یہ دکھائی نہیں دیتی؟ ذالک، یعنی یہ تمہیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ فتستدلون به علی صانعہ وقدرتہ، کہ تم جو ہے وہ ان کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے سے اس کے صانع پر، یعنی اس کی سنت پر اور اس قدرت پر استدلال کرو۔ تو یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی، یعنی تمہیں اس سے اس کی قدرت پر اور اس کی سنت پر استدلال کرنا چاہیے۔ وفی السماء رزقکم، اور تمہارے لیے آسمانوں کے اندر رزق ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ ای المطر المسبب عنہ النبات الذی هو رزق، مصنف فرماتے ہیں کہ رزق سے مراد یہاں بارش ہے، کہ نباتات کا یہ سبب ہے۔ الذی هو رزق، کہ الذی هو رزق، کہ وہ رزق ہی جو ہے وہ نباتات ہی وہ رزق ہیں، کیونکہ بارش برستی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کے اندر نباتات اگاتے ہیں جو کہ تمہارا رزق ہے، اس لیے فرمایا کہ آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے۔ وما توعدون من المآب والثواب والعقاب ای مکتوب ذلک فی السماء، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ من المآب والثواب والعقاب ای مکتوب ذالک، تمہارا انجام، تمہارا ثواب، عقاب، یہ جو سب کچھ ہے یہ لکھا ہوا ہے آسمان میں، یہ مراد ہے اس سے۔ فورب السماء والارض انہ ای ما توعدون، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انہو کی جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے وہ ما توعدون کو بتایا ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ جو ہے وہ انجام ہے، ثواب، عقاب ہے، اس سے اوپر مصنف نے یہی مراد لیا ہے۔ تو انہو کی ضمیر ما توعدون کی طرف راجع ہو رہی ہے، جبکہ ہم نے اس میں جو ہے وہ اور بھی 3-4 قول مفسرین کے ذکر کیے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرجع جو ہے وہ ما توعدون ہے۔ لحق، یہ ایسے ہی سچ ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تم بول رہے ہو، تم باتیں کرتے ہو۔ برفع مثل صفت وما مزیدت وبفتح اللام مرکبت مع ما المعنى مثل نطقكم في حقیقته ای معلومیته عندكم ضرورت صدوره عنكم۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی غرض اس کی ترکیب بیان فرمانا ہے کہ مثل جو ہے یہ رفع کے ساتھ ہو تو یہ حق کی، انہو لحق کے اندر جو حق ہے اس کی صفت ہے، اور اس کے اندر جو ما ہے یہ ما زائدہ ہے،
یعنی ما انکم تنطقون کے اندر جو ما ہے وہ والی ما زائدہ ہوگی. اور دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ یہ رفع کے ساتھ نہ ہو بلکہ لام کے فتح کے ساتھ ہو، مثلہ ہو، مثلہ ما انکم تنطقون. تو اس صورت میں یہ لام کے فتح کے ساتھ ہو تو یہ ما کے ساتھ مرکب ہے، مرکبۃ مع ما کے ساتھ مرکب ہے. اور معنی یہ ہے المعنی مثل نطقکم فی حقیقتہ، تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ حقیقت ہونے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارا گفتگو کرنا حقیقت ہے. یعنی جس طرح تمہارے نزدیک گفتگو معلوم ہونے میں یقینی ہے تمہاری گفتگو، اس گفتگو کے تم سے جو ہے وہ فی البدی جو ہے وہ صادر ہونے کی وجہ سے یا بداہتاً صادر ہونے کی وجہ سے، اسی طرح تم سے کیا ہوا وعدہ بھی حقیقت ہے. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. نمبر 1 وفی السماء رزقکم میں آسمان اور رزق سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2 انہ لحق مثل ما انکم میں انہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.